ہے، کس کو کتنا حق دینا ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ خود دین اتنا ہے، خود دین بیلنس کرنے کے لیے دنیا کو، اور دنیا یقیناً انسان کو دھوکہ بھی دیتی ہے، انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے، مگر یہی دنیا ہے کہ جو انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اسی دنیا سے اس قابل ہو جائے کہ اس عالم میں نہ خود جنت میں بلکہ کئی لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم اس دنیا سے کیسے شفٹ ہوں، اصل یہ ہے۔ لیکن کیونکہ میں خود اپنی بات کروں گا عزیزان محترم، کیونکہ میں ظاہر میں اتنا گم ہو گیا ہوں کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں نے بھی جانا ہے، مگر انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے جانا ہے، وہ ہمیشہ اپنا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر اسے بھول جائے کہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے، مسجد امام بارگاہ میں غسل خانہ، میت، کفن، دفن، پھر قبرستان، وہ یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ تاکہ یاد رہے ہمیں۔ پر یہیں بریکٹ میں مجھے کسی نے میسج بھی کیا، بات بھی ہوئی کہ کچھ غسل میت سے کچھ احکام اور کچھ چیزیں۔ تو عزیزان محترم، انسان آج تو سوشل میڈیا، یوٹیوب سب کچھ موجود ہے، کتابیں آن لائن ہیں، آپ کے پاس ٹیوٹوریل موجود ہیں کہ غسل کیسے ہونا چاہیے، میت کو کیسے دینا چاہیے، بہرحال لوگوں کو آنا چاہیے، کفن کیسے پہنانا چاہیے، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ بہرحال کسی نے گزارش کی کہ بہرحال غسل دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم جو محرم ہے، چاہے خواتین میں سے ہوں چاہے مرد میں سے جو قریبی ہیں، کم از کم وہ ایک اس غسل دیتے وقت موجود ہو۔ اگر خدا نخواستہ غسل دینے والوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو مردہ اٹھ کے نہیں کہے گا۔ مردہ تھوڑی کہے گا کہ آپ پانی جو ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے یا مجھے صحیح طرح دیا گیا ہے، کہ کوئی نہیں دے گا۔ کون خیال رکھے گا مردے کا؟ وہ کہ جو غسل دیتے ہیں وہ اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہے تو انسان کو کوشش کرے کہ بہرحال ان کاموں، کیونکہ بہرحال یہ بہت ذمہ داری ہے ساری چیزوں کو کرنا، پھر مستحبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو کیا، میں اپنے آپ کروں، اتنی میں باتیں پڑھتا ہوں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میں خود کتنا قبر کو یاد کرتا ہوں، اتنا میں، لوگ تو مجھے باتیں کہتے ہیں مولانا آپ کی تو مجلس سن کے ڈر لگنے لگ گیا ہم لوگ، وہ بھی اب اتنا ہمیں ڈرانے کی بات ڈرانے کی نہیں ہے، انذار بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، دونوں ساتھ ہیں عزیزان محترم۔ انذار یہ ہے کہ انسان ڈرے، خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پر اچھی خبر ہے، وہاں پر انسان کو ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے، اچھے اعمال کر کے جائیں، بہترین ہے۔ کیونکہ یہ جو اس دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ بہت محدود ہے، لیکن میں یہاں سے اتر کر بھول جاؤں گا کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ یہاں تھوڑا بہت انسان کو احساس ہوتا ہے، نیچے اترے گا، باہر جائے گا، روڈ پہ چلے گا، پھر گھر جائے گا، سب بھول جائے گا، ساری باتیں بھول جائے گا۔ ذرا سی چیز ہلا دی جائے، انسان کا اندر کا باہر آ جاتا ہے، غصہ جو ہے وہ سب شخصیت ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کہاں پہچانا جاتا ہے؟ امتحان میں، آزمائش میں اس کا اصل انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ ذرا کسی کو سڑک پہ روک کر دیکھیں، کسی گاڑی کے سامنے سے گزر کے دیکھیں تو اصل انسان باہر آئے گا۔ خود زندگی یہی ہے، گھر کے اندر صحیح انسان باہر آ جاتا ہے، کھانا وقت پہ نہ ملے، روٹی جلی بھی مل جائے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو وہاں پتہ چل جائے گا اتنا سارا دن میں کام کر کے آیا، یہ کیا ہے؟ اصل انسان وہاں پتہ چلتا ہے۔ یہ امام خمینی کا مشہور واقعہ کہ زوجہ نے سوپ لا کے رکھا، انہوں نے سوپ کو چکھا، دیکھا کہ نمک نہیں ہے، انہوں نے زوجہ سے کہا کہ پانی لا کے دیں گی؟ پانی لانے تک اتنا وقت تھا کہ صرف ایک پیالے میں نمک ڈل سکتا تھا، انہوں نے اپنی زوجہ کے پیالے میں نمک ڈالا۔ اللہم صلی اللہ، اصل انسان ہم ہوتے تو یہ کیا ہے، پھینک دیتے ایسے۔